تو مسلمانوں کے پاس یا اسلام کے پاس کون سا معاشی نظام ہے جس کے تحت دنیا چل سکتی ہے؟ یہ سوال ہے ان کا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام کے پاس جو نظام ہے وہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جو دنیا میں پریکٹیکلی چلا نہ ہو، ایسا نظام نہیں ہے۔ اسلام کا نظام ایسا ہے جو دنیا میں بیسیوں سال پریکٹیکلی رائج رہا، اور اس نظام پر چلنے والے ہمارے سے زیادہ تونگر اور پرسکون زندگیاں گزارتے تھے۔ اچھا، ہمارے ہاں کیا ہے؟ اب آپ تھوڑا سا جائزہ لیں آج سے 60-70 سال پہلے کا، جب پاکستان بنا۔ جب پاکستان بنا تو ہمارے پاکستان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ جو یہیں موجود تھے لوکل، اور ایک وہ لوگ جو مہاجر ہو کر مشرقی پنجاب یا دیگر علاقوں سے اس علاقے میں آئے۔ ان سب کا لائف سٹائل جو ہم نے اپنے دادوں سے، اپنے بزرگوں سے سنا، وہ یہی تھا کہ حالات بہت زیادہ تنگ دستی والے ہوا کرتے تھے، لیکن شکر کا جذبہ زیادہ تھا۔ حالات تنگ دستی والے تھے، چاہے وہ لوکل ہوں چاہے وہاں سے آنے والے ہوں، بڑا تھوڑا، بہت کم، لیکن انتہائی شکر گزار۔ ہم نے اپنے دادا جی کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، تو وہ لوگ ہم لوگوں سے بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے، صبر کرنے والے تھے۔ ہماری معیشت کی اساس یہ ہے کہ ناشکرا نہیں ہونا چاہیے، ناشکرا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بنو گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کس کو اللہ زیادہ دیتا ہے؟ جو شکر گزار ہوتا ہے۔ اور جو کفر کرنے والا، کفر سے مراد ہوتا ہے ناشکری، ناشکری کرنے والا جو ہے اس سے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ چھین لیتا ہے۔ اچھا، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اسے زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کے پاس جو معاشی نظام ہے نا، اس کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ یہ آج بات آپ سمجھ لیں، لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ اسلام کا بنیادی اصول کیا ہے؟ کہ معیشت اور اکانومی وحی کے تابع ہوگی۔ وحی کیا ہے؟ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی شرح بیان کی۔ معیشت اور اکانومی وحی الہی، کتاب اللہ، قرآن مجید، اللہ کے حکم کے تابع ہوگی۔ یعنی اللہ تعالی ہمیں گائیڈ کرے گا جو ہمارا بنانے والا ہے۔ اب دیکھو یار، آپ گاڑیاں چلاتے ہو، یہ موبائل ہیں، یہ مختلف گیجٹس ہم استعمال کرتے ہیں، یو پی ایس ہے، جدید ترین ہمارے پاس لیپ ٹاپس ہیں۔ آپ اس وقت تک اسے اچھے طریقے سے کبھی بھی نہیں چلا سکتے جب تک اس کے انسٹرکشن مینول کے اوپر، یعنی جو کتابچہ آیا ہے اس کو چلانے کے طریقہ کار کا، آپ اس کے مطابق اسے نہ چلائیں۔ یہ تو موٹا اصول ہے نا۔ گاڑی کو اگر آپ اس کے مینول کے مطابق نہیں چلائیں گے، پیٹرول گاڑی میں ڈیزل ڈلوائیں گے، تو میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ بربادی، بربادی ہوگی۔ کسی بھی چیز کو، ایک چیز کے وولٹیج ہیں، آپ اس سے زیادہ وولٹیج پر دیں گے وہ جل جائے گی۔ تو ہمارے لیے بھی تو کوئی احکامات، نظام تو اللہ نے قائم کیا نا۔ ہم اس انسٹرکشن مینول کے مطابق نہیں چل رہے۔ ہم نے وعدہ کیا کیا؟ پہلا وعدہ ہم نے کیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں نے، میرے باپ دادا نے بھی، آپ کے باپ دادا نے بھی، سارے ہند کے مسلمانوں نے اسلام کی بنیاد پر ایک ٹکڑا حاصل کیا۔ اچھا بھائی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ہندو آپ کو ملیچ، پلید جانتا تھا، ظلم و جبر کرتا تھا، آپ کا استحصال ہوتا تھا، آپ کو رائٹس نہیں ملتے تھے، حقوق نہیں ملتے تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ہم تو 2 قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر 2 نیشن تھیوری آئی کہ مسلمان کافر الگ الگ ہیں، آپ کا ملک الگ ہوگا۔ اچھا، ملک الگ آپ نے کیوں لیا؟ یہاں سیاست کرنے کے لیے، یہاں پر چوریاں ڈکیتیاں کرنے کے لیے، چدراٹیں کرنے کے لیے، ظلم جبر کرنے کے لیے، سودی نظام کے لیے، بینکنگ سسٹم کے لیے؟ نہیں بھائی، ہم نے یہ ملک، یہ تو سارا وہاں بھی چل رہا تھا۔ دنیا داریاں، نظام، میرے بھائیوں، یہ تو وہاں بھی چل رہے تھے، کوئی کمی نہیں تھی۔ کیوں لیا تھا آپ نے یہ ملک؟ کہ ہم یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہی تھا آپ کا وعدہ اللہ سے۔
آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت ساری اللہ کے حکموں کے تابع ہوگی. لیکن ہوا کیا؟ 47 میں آپ کو اللہ نے دے دیا، آزادی بھی دی، سب کچھ دیا. اس کے بعد سے لے کر آج تک آپ صرف اور صرف اپنی معیشت کو بھی اللہ کے حکم کے تابع نہ کر سکے. معیشت بنیاد ہوتی ہے، آپ اس کو اللہ کے حکموں کے تابع نہ کر سکے. اچھا، آج کے حالات میں جب پاکستان 2004 کے بعد پرویز مشرف کے دور میں بہت زیادہ سودی نظام کا غلغلہ آیا، ہر گلی کے اندر بینک، مائکرو فائنانس بینک، چھوٹے قرضے دینے والے بینک، بینک ہی بینک. ٹھیک ہے جی، اب آپ منڈی بہاؤالدین، اب چھوٹا سا شہر ہے، آپ دیکھیں کہ ایک ایک بینک کی کتنی برانچز ہیں. بینکنگ سسٹم یہ ایک معاشی نظام ہے دنیا کا، یہ آپ کے ملک میں لانچ کیا گیا. اچھا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس معاشی نظام کی بنیاد جو آپ کے ملک میں اس وقت چل رہا ہے، اس کی بنیاد ہے کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام. سرمایہ دارانہ نظام کی سب سے بڑی بربادی یہ ہوتی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں دنیا کا کوئی بھی بندہ آپ کے ملک میں آ کر انویسٹ کر سکتا ہے، اور اسے بولتے ہیں فری اکانومی. کیا کہتے ہیں؟ فری اکانومی، آزاد معیشت. یہ بہت بڑا جملہ ہے. آزاد معیشت سے کیا مراد ہے؟ کہ جو جس طرح چاہے اپنی معیشت گزارے. ہر بندہ کمانے میں آزاد ہے، ہر بندہ کاروبار کے طریقے میں آزاد ہے، ہر بندہ لین دین معاملہ جیسی تجارت کرنا چاہے، شراب بیچے، سودی کاروبار کرے، استحصال والا کرے، ظلم والا کرے، جوا کھیلے، کوئی ٹینشن نہیں. اسے بولتے ہیں فری اکانومی. اچھا، پوری دنیا میں اس وقت کیا ہے؟ آزاد معیشت. ہمارے بھی یہاں کیا ہے؟ آزاد معیشت. کیپٹلزم کا سب سے بڑا شاخسانہ یہ ہے کہ اس نے آزاد معیشت کا رونا رو کر ہمیں اس گندگی کے اندر ڈالا. آج میرے بھائیوں، ہمارا پورا ملک اس آزاد معیشت کی بھینٹ ایسا چڑھ چکا ہے کہ ہم لوگ دنیا کی بہترین زمین ہونے کے باوجود، آپ اندازہ کریں، 2-2.5 ارب ڈالر ہمارے پاس اس وقت فارن ریزرو ہیں، یعنی جو ڈالر پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت پاکستان کی سرزمین کے اندر اگر صرف معدنیات کا ذخیرہ جو پڑا ہے نا، اس کا صرف حساب لگایا جائے تو میں ریکوڈک کے بارے میں 2012-13 میں نے اس پر پورا جمعہ پڑھایا تھا. یہاں ریکوڈک بلوچستان کا وہ علاقہ جو تقریباً 100 کلومیٹر سکوئر کا علاقہ بنتا ہے، اس میں میرے محترم بھائیوں، میرے رب العالمین نے اتنا سونا نازل کیا ہے کہ کہتے ہیں، یہ گورا کہتا ہے اگر ہر پاکستانی 500 سال تک، کتنا؟ 500 سال تک ہر پاکستانی کا 1000 امریکی ڈالر وظیفہ لگا دیا جائے تو یہ ریکوڈک کا خزانہ ختم نہیں ہوگا. آپ اندازہ لگائیں. لیکن کیا ہے کہ فری اکانومی، کفر کی غلامی، کفر کے نیچے دبا ہونا. اس وجہ سے دیکھو، آپ کے ہمسایہ ملک یہ ایران ہے، ایران میں کوڑیوں کے بھاؤ تیل ملتا ہے، آپ نہیں لے سکتے. آپ نے روس سے تیل لینے کی سوچی، آپ نہیں لے سکتے، کیونکہ آپ غلام ہیں. کہتے ہیں نا، پاکستان تب بچے گا جب IMF کے پروگرام کے انڈر آئے گا. اللہ کی قسم، پاکستان اس وقت بچے گا جب پاکستان ان سارے سودی غلاموں سے نجات لے کر ان زنجیروں سے اپنے آپ کو باہر نکال کر اللہ کی معیشت میں آئے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کو $1.25 ارب انہوں نے دینا ہے، آپ کے غریبوں کا وہ بھرکس نکلوا رہے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، 80 روپے کا یونٹ بجلی کا کون صرف کرے گا؟ 113% گیس انہوں نے کل مہنگی کروائی ہے. 10,000 روپیہ جس کا گیس کا بل آ جائے وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں تو لکڑیاں جلاؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کیپٹلزم. معیشت آپ کی، ملک آپ کا، نظام آپ کا، سسٹم آپ کا، معدنیات آپ کی، آپ آزاد ہیں، لیکن آپ اپنی معیشت چلانے میں آزاد نہیں ہیں. جیسا وہ کہیں گے ویسی آپ چلائیں گے. تو سب سے بڑی بربادی کیا ہے؟ فری اکانومی.
ہم بھائی فری نہیں ہیں. دیکھو آپ آزاد ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو پھر میں اور آپ سب ہم پابند ہیں. ہم پابند ہیں. ہمارا اٹھنا, ہمارا جاگنا, ہماری معاش, ہمارا کاروبار, ہمارے رشتے, حلال حرام, یہ سارے میں آپ پابند ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم سارا دن سوتے رہیں؟ کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم خنزیر کھائیں, شراب پئیں, ماں بہن کے ساتھ بدکاری کریں؟ نہیں نا جائز. کیوں نہیں جائز؟ کیونکہ ہمارے اللہ نے یہ پابندیاں, ریسٹرکشنز ہمارے اوپر لگائی ہیں اور ہم ان پابندیوں کو ماننے کے پابند ہیں. ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کو فالو کریں. ہم آزاد نہیں ہیں. اچھا, اگر ہماری نجی زندگی بھی اللہ طے کرے گا. ہماری نجی زندگی کون طے کرے گا؟ اللہ. شادی تو کیسے کرے گا وہ اللہ بتائے گا. تیرا بچہ کیا زندگی گزارے وہ رب العالمین بتائے گا. تو اکانومی کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں بتایا؟ بہت کچھ بتایا ہے. فری اکانومی, آزاد معیشت سے جب تک مسلمانان پاکستان اپنی جان نہیں چھڑاتے, یہ سودی نظام, یہ سودی کلچ, یہ سود کا گندا باطل سسٹم, جب تک اس سے ہم جان نہیں چھڑاتے اس وقت تک کچھ نہیں ہونے والا. غلامیاں رہیں گی. وہ آپ کو ہڈی ڈالیں گے, آپ تھوڑا سا آگے چل لیں گے. اور میرے محترم بھائیوں, ہم نے یورینیم کو افزودہ کیا. دیکھیں نا, ایٹم بم جب بنتا ہے نا, یورینیم اور پلوٹونیم یہ دو ایسی دھاتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. یہ آپ نہیں بنا سکتے. یورینیم اور پلوٹونیم یا ہائیڈروجن, یہ ساری وہ دھاتیں ہیں, وہ منرلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے. اچھا, ان کو پروسیس کرنا ہوتا ہے, جسے بولتے ہیں افزودہ کرنا. ان کو افزودہ کرنا ہوتا ہے سسٹم کے اندر ڈال کر, یعنی ان کو بہت زیادہ باریک پیس کر, باریک ان کا نظام, ان کے اندر سے ایٹمز کو الگ کرنا ہوتا ہے. پھر کیا بنتا ہے؟ ایٹم بم. انرجی پروڈیوس ہوتی ہے, طاقت. اب آپ کا چشمہ 4 جو ہے, میں جو چشمہ 4 پلانٹ ہے نا, اس کے جو ہیڈ تھے 2007-8 کے اندر میری ان سے ملاقات ہوئی. وہ ماشاءاللہ بندہ بڑا دیندار. تو اس سے میں نے پوچھا, وہ کہتا ہے الحمدللہ چشمہ 4 کو یہ اوپر نہیں جانے دیتے, اپ گریڈیشن نہیں کرنے دیتے, امریکہ کی پابندی ہے. وہ کہتا ہے اس سے زیادہ نہیں تم کر سکتے, ورنہ کہتا ہے ہمارے لیے تو 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا بھی کوئی کام ہی نہیں ہے. ہر چیز میں یہ دخیل ہیں بدبخت. جب تک یہ دخل نہیں ختم ہوتا میرے محترم بھائیوں, اس وقت تک ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. لیکن ہم کم از کم ان کے بنائے ہوئے نظاموں کے اندر رہ کر جس حد تک ممکن ہو ان کے سودی نظام سے تو بچ سکتے ہیں. ہم اپنے تو ذمہ دار ہیں نا. تو میرے بھائیوں, بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ فری اکانومی, اور اس کے بعد یہ افزودہ جب کیا جاتا ہے نا یورینیم کو اور پلوٹونیم کو, تو پھر اس سے انرجی بنتی ہے, اس سے ایٹم بم بنتا ہے. اور ایک ایٹم بم کی اتنی انرجی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. میرے محترم بھائیوں, جو قوم یورینیم اور پلوٹونیم کو افزودہ کر سکتی ہے, کیا اس کے لیے ریکوڈک کی مٹی سے, پتھروں سے سونے کو افزودہ کرنا مشکل ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. یورینیم تو ہے ہی بڑی کم تعداد میں, آپ نے اس کو افزودہ کیا, دنیا کے نہ چاہتے ہوئے کیا, ایٹم بم بنایا. آپ سونے کو کیوں نہیں کر سکتے؟ اور بھائی خزانے آپ کے ہیں, لیکن آپ کفر کی مرضی سے نکال نہیں سکتے, آپ انہیں یوٹیلائز نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اس غلامی کے اندر پڑے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, یہ افغانستان, کیا کون سی فیکٹریاں ادھر, کون سا کاروبار ہے, یہاں سے گندم جا رہی ہے, یہاں سے چیزیں جا رہی ہیں. آپ کے میرے بھائیوں برائٹو اور فلانا پینٹ اور ڈائمنڈ پینٹ اور موبی پینٹ, ان کی ڈسٹریبیوشنز کابل کے اندر بھی ہیں, یہاں سے رنگ جاتا ہے. کچھ نہیں ہے ان کے پاس, لیکن ان کا جو افغانی ہے وہ آپ کی کرنسی سے زیادہ مضبوط کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ڈالر کے پیروکار نہیں ہے, وہ آزاد معیشت ہے. وہ ہر ملک میں اس کی ذاتی کرنسی کے اندر تجارت کرتے ہیں. ہم لوگ ڈالر کے ساتھ لپٹے ہوئے, اور عذاب پوری قوم کے لیے میرے بھائیوں بنا ہوا. 300 روپے لیٹر. ابھی تو میں واللہ سن رہا تھا سٹیسٹکس کہتے ہیں 500 روپے لیٹر تک. ڈالر اگر 500 کا ہوتا ہے تو 500 کا ہو جائے گا. لوگ کھوتا ریڑھیوں کے اوپر آئیں گے.
سائیکل چلائیں گے، ہے تو ویسے اچھا، ایکسرسائز ہو جائے گی، یہ پیٹ شیٹ سارے ختم ہو جائیں گے، کیلوریز برن ہو جائیں گی، اللہ کا فضل ہے یہ ہوگا ٹھیک، کیونکہ میرا رب فطری نظام کو خود چلاتا ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک تمہارے لڑنے کے آلات وہی برچھے ہوں گے، وہی تلواریں اور برچھے، یہ سارا کچھ فنا ہو جانا ہے۔ حدیث واضح ہے، قیامت کے قریب تمہارے لڑنے کے آلات پھر وہ برچھے ہوں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جب دجال کو قتل کرنا ہے، انہوں نے بھی ایک حرب، ایک بڑے برچھے کے ساتھ اسے مارنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فری اکانومی اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں پابند اکانومی ہے، اطاعت والی اکانومی ہے۔ اللہ بتائے گا معیشت کون سی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، سود کا جو بھی لینا دینا ہے اسے ترک کر دو، چھوڑ دو، ختم کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تم تیار ہو جاؤ، تمہاری اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، ہم جنگ میں ہیں۔ قرضہ لینا، قرضہ دینا، IMF، پیرس کلب، یہ جتنے ہیں سارے سود پر دیتے ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی آپ کو جب قرضہ دیتے ہیں تو وہ سود لیتے ہیں۔ بھائی یہ سودی نظام ہے۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو سود کا لینا دینا چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم نے نہ کیا، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اسے نہ چھوڑا، تو پھر تمہاری اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تم اس جنگ میں جیت نہیں سکتے، اور رب کے ساتھ جو لڑتا ہے پھر رب اسے اوندے منہ گراتا ہے۔ اب دیکھ لو ہماری حالت پتہ کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے، اللہ کہتا ہے من اعرض عن ذکری، جس نے میرے دین سے منہ پھیرا، میری بات نہ مانی، اعراض کیا، فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ اچھا میں نا آج اس کا ذرا لغوی مطلب، اب معیشتن، یہ معیشتی لفظ ہے، عربی میں اسے معیشتن کہتے ہیں، معیشہ، ہم کہتے ہیں معیشیت اردو میں۔ فَإِنَّ لَهُ معیشتن، تو پس ہم کر دیں گے اس کی معیشت کو زن کا۔ یہ زن کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے روم پنجنا، وہ جس کے اندر روئی کو پنجتے ہیں اور اس کو بالکل اس طرح باریک کر دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے زن کا۔ اگر تم نے میرے دین سے منہ پھیرا تو میں تمہاری معیشت کو برباد کر دوں گا، روئی روئی کی طرح ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ککھ نہیں بچے گا اس کا۔ اور پھر اگلی سزا کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور میں قیامت کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، بندہ کہے گا یا اللہ آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ اسے کہا جائے گا کہ تو وہ ہے جس پر میری آیات کو پڑھا جاتا تھا، قرآن سنتا تھا تو، فَنَسِيتَهَا، تم نے بھلا دیا، قرآن کو نہیں سمجھا نہ سنا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ قرآن ہے۔ تو معیشت کی بربادی کب ہوتی ہے؟ جب آپ اللہ کے حکم کے تابع رہ کر معیشت کو نہیں چلاتے۔ بندے سوال کرتے ہیں جی یہ کاروبار، وہ کام، فلانی جگہ پہ کام، سودی ادارے میں کام، سودی جگہ پر کام۔ بھائی صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے بندے پر جو سود کھاتا ہے۔ یہ گنتے جائیں، 4 بندے ہیں یہ، آپ نے خود اپنی عقل کے ساتھ کمپیریزن تقابل کرنا ہے۔ جو سود کھاتا ہے، جو سود کھلاتا ہے، یعنی سود دیتا ہے دوسرا کھائے، جو سود لکھتا ہے، بینکر سارا دن سود ہی لکھتا ہے نا، وہ چاہے وہ پینسل سے لکھے چاہے وہ کمپیوٹر پہ لکھے، جو سود لکھتا ہے اور جو سود پر گواہ بنتا ہے۔ سود کے گواہ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے اگلے دن نا ایک بندے کا پھالیا سے فون آیا، ہمارا جماعتی بندہ ہے، او جی میرے پتر نے گڈی کٹانی ہے تو انہوں گارنٹی چاہیے دی ہے کسے تاجر دی،
تے تسی گارنٹی دیو سود تے گڈی لینی. میں بابے نو نہ سمجھایا, میں نے کہا بابا جی یہ حرام ہے, آپ نے ایک گاڑی جو لینی ہے جو کہ 25 لاکھ کی ہے, آپ کو وہ 35 لاکھ کی ملے گی, یہ تو حرام ہے. آپ کے پاس گاڑی ہے, کہتا ہے میرے پاس پرانی ہے. تو میں کہا پرانی چلاؤ, وہ ہے تو تیری اپنی حلال کی, تو اس میں ایکسیڈنٹ میں مر گیا, اللہ تیرے سے یہ تو نہیں پوچھے گا تو کسی حرام چیز پر سفر کر رہا تھا. کمال ہے یار, ہوتے سوتے ہوئے آپ کو نئی کی فکر پڑی ہوئی ہے. میں نے کہا میں ایسے کسی بات پر نہ گارنٹی دے سکتا ہوں نہ گواہ بن سکتا ہوں جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہوتا ہے. یہ حرام ہے, یہ سودی سارا نظام ہے. بہرحال ہم نے اسے میرے بھائیوں نہ کر دی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو سود پر گواہ بنتا ہے, جو سود لکھتا ہے, جو سود دیتا ہے, جو سود لیتا ہے, صحیح مسلم میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو, اس پر اللہ کی لعنت ہو. اچھا اللہ کے نبی کی بد دعا ہو گئی نا. یہ لعنت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ ملعون ہوتا ہے نا, جس پر اللہ کی لعنت پڑ چکی ہوتی ہے, اس پر رحمت نہیں ہوتی. لعنت کا لغوی مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دوری, کوئی رحمت نہیں ہے اس پر. پھر اب دیکھو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے, کتنا خطرناک معاملہ ہے. اور سنن دارقطنی, یہ حدیث کی کتاب ہے امام دارقطنی کی, اس کے اندر حدیث ہے جو کہ صحیحہ کے اندر علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سود کا 1 روپیہ, 1 درم کا ذکر ہے, 1 درم کھاتا ہے, اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے, جو بندہ سود کا 1 درم اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے, یہ اس کے لیے 36 بار زنا کرنے سے بڑا جرم ہے. 36 بار زنا کرنے سے بڑا جرم. سود کا 1 درم جو بندہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے. سنن ابن ماجہ میں صحیح روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا جو گناہ ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ نے 70 حصوں میں تقسیم کیا. اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے 70 درجے ہیں. اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. سنن ابن ماجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے اتنی سخت احادیث اور اتنے سخت وعیدیں کسی اور گناہ پر سنی ہے؟ میں نے میرے بھائیوں جو قرآن و سنت کو پڑھا ہے, شرک اور کفر کے بعد سب سے سخت جس چیز کو اللہ نے ناپسند کیا نا وہ سود ہے. ہماری معیشت کیا ہے؟ تجارت. الذین یأکلون الربا, الذین یأکلون الربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. لا یقومون کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جس طرح خبتی کو شیطان نے مس کیا ہوتا ہے, پاگلوں کی طرح. دنیا میں بھی وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے. پھر اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یمحق اللہ الربا, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ کہتا ہے میں سود کو مارتا ہوں, تباہ کرتا ہوں, اور صدقات کو اونچا کرتا ہوں. آپ صدقہ دیتے ہیں نا اللہ کی راہ میں, اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا 1 روپیہ جو تو اللہ کی راہ میں دیتا ہے, کل قیامت کے دن یہ پہاڑوں اور بادلوں کی طرح اتنے بڑے بڑے ہو کر اللہ کے سامنے آئیں گے. یا اللہ یہ وہ روپیہ ہے کہ جو اس نے اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے دیا تھا, اور اللہ کہتا ہے سود کو میں برباد کرتا ہوں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالی صدقات کو اونچا کرتا ہے, سود کو برباد کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, تم مت سود کھایا کرو, یہ نسبت پرسنٹیج اس کے اوپر لین دین یہ چھوڑ دو, یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے. پاکستان یا دنیا کی معیشت بچے گی تب جب ہم اس سودی بینکنگ نظام سے باہر آئیں گے.
ڈیفالٹ ہو گئے جی، ڈیفالٹ ہو گئے. یہ ڈیفالٹ اگر ہونا بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے پورا سمجھ کر سود کو ختم کر کے آئیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 1973 کا جب آئین بنانا تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون حکم پاکستان میں نافذ نہیں ہوگا. جو پہلے سے نافذ ہیں انہیں قرآن و سنت کے مطابق تبدیل کیا جائے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان کتنی بار پاکستان میں یہ حکم نامہ جاری کر چکی ہے، پاکستان سے سودی سسٹم کو ختم کرو. یہ شوکت عزیز تھا پرائم منسٹر، اس نے اس حکم کے خلاف اپیل کی کہ جی ممکن نہیں. کئی وزرائے خزانہ جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں جی ممکن نہیں. اچھا یہ کہتے ہیں ممکن نہیں، آپ کی غلامیاں اور پکی ہو جاتی ہیں. ذلتیں، پستیاں، روئی کی طرح دھنی ہوئی آپ کی معیشت، بربادیاں، استحصال، ظلم. کیوں؟ کیونکہ سود کا کوڑا برس رہا ہے. 36 بار زنا سے بڑا جرم، ماں کے ساتھ بدکاری جیسا جرم، لعنت والا کام، اللہ کی نافرمانی والی معیشت، آزاد معیشت جس میں کوئی پوچھنے والا نہیں، جو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے کمائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب لوگوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماری یہ ہوگی کہ وہ جو مال کمائیں گے انہیں یہ کوئی فکر نہیں ہوگی کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. اب ایک اور حدیث میں پڑھ رہا تھا، سنن ابو داود کے اندر یہ روایت ہے، صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے کسی بھائی کی جائز سفارش کی. اچھا جائز سفارش کرنا جائز ہے. آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، آپ کا کوئی میٹر نہیں لگ رہا، حق ہے جو آپ کا، کوئی مسئلہ ہے آپ کو، تو کوئی بندہ جا کے آپ کی سفارش کر دے، یار اس کا کام کر دو، اس کا یہ رائٹ ہے، کوئی حرج نہیں. حرام سفارش وہ ہے کسی کا حق مارنے کے لیے سفارش کروانا، وہ تو ہے ہی حرام. فرمایا جس نے، اب یہ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، جس شخص نے کسی کی جائز سفارش کی جو بالکل حلال تھی، اور جب وہ سفارش کر کے واپس آیا تو جس کی اس نے سفارش کی ہے اس نے اس سفارش کے بدلے اسے کوئی تحفہ دیا، اسے کوئی تحفہ دیا، سفارش کے بدلے اسے کچھ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص سود کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں شامل ہو گیا، وہ سود کے دروازوں میں داخل ہو گیا. کیوں؟ کہ سفارش تو جائز کام کی تھی اور اس نے کرنی تھی اللہ کی رضا کے لیے. جب سفارش کی وجہ سے اس نے اسے جناب 10,000 کا کھانا کھلا دیا، کوئی تحفہ لے کے دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لینے والے نے سود لیا اور دینے والے نے سود دیا. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں. اور ہمارے ہاں یہ مروج ہے، یہ تو عام ہے. جھوٹی گواہی، اس کے اوپر کھانے، اس کے اوپر معاملات، یہ عام ہے. اور اسی طرح سودی معیشت میں ایک اور بہت بڑی بربادی کہ پیسے کے ساتھ پیسہ. اب میرے پاس ایک بندہ آیا سوال پوچھنے کے لیے، 10 سال کے بعد کسی کو اس کو سمجھ آئی، چلو الحمدللہ، کہتا جی میں تو 10 سال سے 2 کروڑ روپے میں نے فلاں بینک میں رکھے ہوئے ہیں اور مجھے مہینے کا اتنا منافع آ جاتا ہے، یہ جائز ہے؟ میں نے کہا یار یہ تم نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، اس کے اندر جو تمہیں آ رہا ہے وہ سارا سود ہے. بینک والے کی کوئی دکان ہے یا فیکٹری لگائی ہوئی، یا اس نے بینک والا جو آپ سے پیسہ لیتا ہے وہ آگے سودی قرضوں پہ دیتا ہے. جب سودی قرضوں پہ دیتا ہے تو اس پر اینم وہ سود کماتا ہے، کچھ خود کھاتا ہے تو کچھ تمہیں دے دیتا ہے. وہ کون سا کوئی کاروبار کر رہے ہیں؟ بینک کا سارا بزنس کیا ہے؟ سودی قرضے دینا، سود کا نظام چلانا، مورگیجز دینا، انسٹالمنٹس کے اوپر چیزیں دینا، لوگوں کو جکڑنا، لوگوں کی رجسٹریاں، لوگوں کے سونے رکھ رکھ کر میرے بھائیوں یہ لوگوں کو سود پر قرضے دیتے ہیں. اور آخر وہ بندہ جو قرضے لینے گیا تھا آخر وہ اپنے مکان سے بھی جاتا ہے. یہ ہوا ہے یہاں. زرعی زمینوں کی بربادی یہ کرتے ہیں.
اور آخر بیچارہ وہ کسان، وہ تاجر، وہ غریب آدمی، اس کو کاروبار کی لالچ دی، اس کا مکان بھی گیا، رجسٹری بھی گئی۔ سود کی یہ بڑی قسمیں ہمارے ملک کے اندر ہیں، اور یہ بنیادی طور کے اوپر آپ کی عام عوام کو برباد کرنے کا نتیجہ۔ اسی طرح ہمارے ہاں کاروبار میں ایک بہت بڑا کاروبار وہ کیا چلا ہوا ہے؟ قسطوں کا کاروبار۔ یہ بھی استحصال ہے، قرض حسنہ کی بات ہی کوئی نہیں، قسطوں کا کاروبار، قسطوں پر لو بھائی، ایک چیز جو 10 روپے کی ہے قسطوں پر 20 کی، اس میں وہ پھنساتے ہیں۔ دیکھ لو آپ، میں پچھلے دنوں آکشنز جو ہوتی ہیں نا ان کی، بینکوں والے جب گاڑیاں بندے لے لیتے ہیں، چکنی چپڑی باتوں کے اندر لوگ آ جاتے ہیں کہ لو جی تم نے 1 لاکھ روپے مہینے کی قسط دینی ہے، تمہیں جناب GLI اور فلانی اور الٹس ملے گی۔ وہ بندہ جناب الٹس لے لیتا ہے، 8-10 لاکھ روپیہ جو پاس ہے وہ بھی دیا، پھر جناب جب 98,000 روپیہ مہینے کی قسط دینا، خالہ جی کا گھر ہے۔ جب قسط نہیں دینے ہوتی پھر 6-8 مہینے کے بعد وہ جناب بندہ پکڑتے ہیں، گاڑی بھی لے لیتے ہیں، پیسہ بھی گیا، بے عزتی بھی ہوئی، کچھ پلے نہیں رہتا، پھر وہ جناب اونے پونے بیچ کر۔ بات یہ ہے کہ آپ اگر سائیکل پر سواری کرنے کے اہل ہیں، آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ آپ وہی لیں۔ اب دیکھیں نا، موبائل فون اینڈرائڈ ابھی تو مہنگے بہت زیادہ ہو گئے، وہ میرے بھائیو آپ چھوٹی قسم کا بھی اگر لے لیں آپ کا گزارا ہو جائے گا، 10,000 والا بھی مل جاتا ہے۔ لازمی ہے کہ آپ نے جناب 14 پرو میکس ہی لینا ہے۔ اب 14 پرو میکس لینے کے لیے کتنے لوگ ہیں جو سود پر یہ آئی فون لے کے بیٹھے ہوئے، پھر اس میں قرآن سنتا ہے، پھر اس میں حدیث کی ایپس چلاتا ہے، جی کیا بات ہے جی، لیا ہوا سود پہ۔ یہاں پر اتنے بڑے سٹور بنے ہوئے ہیں، سارا سودی کاروبار۔ لوگوں کو جناب چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کی دے کر ان کو دے دیتے ہیں، بعد میں جناب ساری بربادی، اور ملتا کچھ بھی نہیں، اور حرام در حرام۔ ناشکری، سادگی کو چھوڑ کر میرے بھائیوں بڑی بڑی مصیبتوں کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا، جتنے نہیں ہو اتنے بننے کی کوشش کرنا، بے جا دوڑ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگوں تم لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ تم برباد ہو جاتے ہو، قبروں تک پہنچ جاتے ہو، لیکن یہ دوڑ نہیں ختم ہوتی۔ اس نے 100 کمرے کا مکان بنایا، میں 150 کا بناؤں گا۔ اس کے پاس یہ ماڈل کی گاڑی ہے تو میں اس ماڈل کی گاڑی لوں گا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ ساری ضرورت کی اشیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی گاڑیوں کے ماڈل نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ آپ کے موبائل کو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا موبائل کیا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کوٹھیاں کتنی بڑی ہیں، حلال ہے، زکوٰۃ تو دیتا ہے، حق نہیں مارتا کسی کا، تو بنا، اللہ منع نہیں کرتا، لیکن جب تیرے پاس جتنا محدود ہے تو اتنے پر گزارا کر۔ یہ رب کا قانون ہے۔ جب تک ہمارے باپ دادے پردادے اس پر رہے، سادگی تھی۔ میرے بھائیوں، آپ نے اپنے پرانے گھروں کو نہیں دیکھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی، بالے کو چھت اوپر مٹی لگی ہوئی ہے۔ ہم بھی، ہمارے گھر میں ہر سال جناب برسات سے پہلے لپائیاں ہوتی تھی، وہ بھوسا وغیرہ ڈال کر، الحمدللہ ہم بھی پلے بڑے، کھانا بھی ملتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ پیزے، یہ برگر، یہ سارے ڈرامے وہاں پر اس وقت نہیں تھے، یہ تو فضول خرچیاں ہیں، اللہ کا تو حکم کوئی نہیں۔ آج یہ سب کچھ کھا کھا کے آپ بیمار نہیں ہوئے؟ آج پھر وہ انگریز جس نے یہ خود چیزیں بنائیں آج کہتا ہے بی آرگینک چیزوں پر آئے، یعنی دیسی چیزوں پر آئیں، دیسی کھادوں پر آئیں۔ پرسوں چوتھ میرے بھائیوں WHO نے، اور ایک بہت بڑی امریکہ کی یونیورسٹی ہے، انہوں نے ایک بڑی مزیدار پوسٹ، ایک بہت بڑی ریسرچ پیپر شائع کیا ہے۔ پتہ کس پر؟ ملٹ، باجرہ، باجرے کے اوپر ریسرچ پیپر شائع کیا ہے کہ باجرہ دنیا کی بہترین گرین ہے جو آپ روٹی کے اندر استعمال کریں، اس سے بہتر آٹا ہی کوئی نہیں۔ میں کہ تانوں ہون ہوش آئی، ہمارے گھروں میں تو بچپن میں ہم باجرہ کھاتے بھی آئے ہیں، اور میرے بھائیوں لیتے، میں نے خود الحمدللہ اپنے آٹے کے اندر باجرہ مکس کیا ہوا ہے۔ کہتے جی اب ریسرچ پیپر آگے، بات کرنے کا مقصد ہے ہمارے پاس سنت نبوی، سادہ نظام، جو کا دلیا، زیتون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان پر عمل کریں، سادہ زندگی میرے بھائیوں جتنی ہوگی اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اب یہ کوک اور فانٹا اور پیپسی دیکھ لیں، پیپسی اور کوک یہ دونوں یہودیوں کے ادارے ہیں، سارے منافع ان کے میرے بھائیوں جا کے یہودیوں کو ملتے ہیں، اور وہ جا کر
مسجد اقصی کو گرانے کی پلاننگز کرتے ہیں. ہم نے لسی کو چھوڑا, ہم نے دودھ کو چھوڑا, سادے پانی کو چھوڑا, فریش جوس کو, رو کو چھوڑا, اور ہم آ گئے جناب کوک, فینٹا, پیپسی کے پیچھے. بیماریوں کا گھر, لیور فیٹی, موٹاپے, میرے بھائیوں معدے کی خرابیاں, بربادیاں. اور وجہ کیا ہے؟ سٹیٹس سمبل. ہمارے ہاں کوئی بندہ میکڈونلڈ پہ چلا جائے نا, یقین کریں ایک عرصہ ہم نے مغرب میں گزارا, مجھے بڑا نفرت امیز یہ کھانا لگتا ہے. نہ دے دینا بھوک لیندی, پتہ نہیں کیا انہوں نے جناب وہ بنایا ہوتا ہے, اور پھر سارا منافع کفر کو. روٹی کھاؤ, سادہ چیزیں لیں. اللہ نے اتنی اتنی نعمتیں آپ کے لیے پیدا کی ہیں میرے بھائیوں. جب تک آپ کچی مولیاں کھاڑ کے اندر دھو کر کھاتے تھے, جب تک آپ گاجر کو اور گنے توڑ توڑ کے کھاتے تھے, اس وقت تک کینسر کا نام نہیں تھا. آج بچہ اٹھتا ہے, سب سے پہلے جناب اس کو ہم کیا دیتے ہیں؟ بسکٹ. میں نے کہا بھی ناشتہ کر کے, جی ہم چائے بسکٹ لے کے آئے. چائے بسکٹ کوئی ناشتہ ہے؟ ساگ اور مکئی کی روٹی, مکھن کا پیڑا رکھ کے آپ کا چھوٹا بچہ تو پچا ہی نہیں سکتا. آج کے بچے تو نہیں کھاتے, بہت کم ہوں گے کوئی. تو بات یہ ہے, ہم نے سادگی کو چھوڑا. پھر سعودی معیشت آئی, انہوں نے آپ کو میرے بھائیوں خواب دکھائے, سپنے دکھائے, اچھی گاڑیاں دکھائیں, مغرب کی بلڈنگیں دکھائیں, آئی فون دکھایا, کپڑے دکھائے, نظام دکھائے. ہم نے کہا جی پتہ نہیں یہی لائف سٹائل ہے, یہی زندگی ہے. اس زندگی کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے سود پر قرضے لیے, سودی نظام کے اندر جکڑتے 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 چلے گئے. اپنا گھر بھی گیا, سب کچھ بھی گیا, نفرتیں بھی آئیں, بغض بھی آئے. چھوڑو اس نظام کو, آؤ سادگی کی طرف, سنت کی طرف. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو فالو کرنے کی. آپ کے لیے فالو کرنے کے لیے اللہ نے ایک ہستی کو مقرر کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ تو اللہ کے نبی کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم نے آزاد معیشت, سودی معیشت, اس سے توبہ کرنی ہے. کوئی ضرورت نہیں. اور اس میں میرے بھائیوں شاری شار ہے, جب آپ انشاءاللہ حلال کمائیں گے, ظلم نہیں کریں گے. اچھا جب اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا نا, اس کے بعد فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تو کسی پر ظلم کر, نہ تجھ پر ظلم ہو. ظلم ہے یہ, استحصال ہے, غریب مرتا ہے. اب دیکھ لو یہ IMF ہر روز نہیں, یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں وہ ڈیرے ڈال کے, 50 بندہ ہے ان کا, وہ کم از کم میرے بھائیوں 10 کروڑ روپے روزانہ کے پڑ رہے ہیں ہمیں. 5 سٹار سے نیچے نہیں, 7 سٹار ہوٹلوں کے اندر ان کا رہائش کا قیام ہوتا ہے. یہ بینک ہی ہے نا, IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. انہوں نے پیو دی دنیا نا, یہ پوری دنیا کے فنڈز کو مانیٹر کرتے ہیں. اور ہم ادنا سے غلام, وہ جناب ہر روز آ جاتے ہیں, میٹنگ یہ کرو, پیٹرول اتنا مہنگا کرو, فلاں چیز کے اوپر سبسڈی ختم کرو, یہاں غریب کو مل رہا ہے, یہاں دوائی بند کرو, یہاں جناب صحت کارڈ بند کرو, یہاں یہ بند, جو جو کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں غریبوں, وہ سارا بند کروا کے. اور میرے بھائیوں آخر میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اب آپ کو $1.25 ارب ملے گا. ابھی آپ کا جناب یہ مسئلہ حل ہوا ہے, ابھی آپ نے اس جگہ پہ میٹنگ اور کرنی ہے. یعنی وہ مصیبت سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی. کبھی آپ نے ان کی زبان سے یہ سنا کہ وہ شہباز شریف تیرے 90 وزیر ہیں, یہ 90 وزیر کتنے ارب روپے کے پڑ رہے ہیں, بھیج ان کو گھر, سب کو 5-6 رکھ جو ضروری ہیں. ایک ایک وزیر کروڑوں روپے کا تمہیں پڑ رہا ہے. اتنے اتنے محلات اور اتنی اتنی بلڈنگ اور اتنی اتنی مراعات اور اتنی اتنی گاڑیاں اور لاؤ لشکر. میرے بھائیوں ایک وزیر جب کہیں جاتا ہے نا, 10 گاڑیاں تو اس کے ساتھ ہیں. آج کل تو شاید لاہور اسلام آباد آنے جانے کا خرچہ ہی اس کا 10 لاکھ ہوگا. کبھی ان پر پابندی نہیں لگائیں گے, وہ کبھی ان کی عیاشیوں کو بند نہیں کریں گے. لیکن غریبوں کے اوپر کوڑا برس برس کر. اور ہماری بھی عوام ہے کہ ہم لوگ دین پر استقامت اختیار کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتے. پھر جا کر جب میرے بھائیوں وقت آتا ہے, پھر جا کے انہوں نے ووٹ دے کے آ جاتے. پھر وہی وہ 4-5 خاندان ہیں, پھر وہی. اچھا دیکھ لیں آپ عقل والا, جتنے یہ بڈھے ہو چکے ہیں 80-80 سال کے, ان کی بیٹیاں اور بیٹے تیار ہو کے سیاسی بن چکے کہ نہیں؟ تیار ہیں, وہ ریڈی ہیں بھائی آپ کا وزیر اعظم بننے کے لیے. سارے میرے بھائیوں
وہاں سے آشیرواد لے کر آتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں. یہ سارا سادگی کا نظام ہم نے چھوڑا, سنت کو چھوڑا, جس وجہ سے آج میرے بھائیوں یہ ساری بربادیاں ہیں. اور ناپ تول کی کمی ہم نے کی, قحط سالیاں آئیں, زکوٰۃ ہم نہیں دیتے. میرے بھائیوں اللہ بارشوں کو روک لیتا ہے. یہ سارے کے سارے نظام کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے اعمال اور کردار کو صحیح نہیں رکھا. تو اصل معیشت کو اختیار کرنا یہی سبب ہے. آج سادگی کو اختیار کریں, حلال پر آئیں اور ایک فیصلہ کریں, صرف دیسی سادہ زندگی گزارنی ہے. آپ کے گھر میں میرے بھائیوں, میں نے پچھلے دنوں نا تھوڑا سا اندازہ لگایا, ٹماٹو کیچپ, مایونیز, کوک, فانٹا, پیپسی یا یہ باہر کے جتنے کھانے ہیں, آپ ایک مہینے کا مڈل کلاس خاندان, یہ شوارمے, یہ برگر, یہ ٹافیاں, یہ پاپڑ, یہ جتنی چیزیں ہیں, آپ ان سب کا ایک گھر والے اپنی ایک لسٹ بنائیں. میں دعوے سے کہتا ہوں مڈل کلاس خاندان 20 سے 25 ہزار روپے کا یہ گند کھا جاتا ہے. اور جو اپر لیول کے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ. 10 بندے اگر کسی میرے بھائیوں 5 سٹار کے اندر یا کسی میک ڈونلڈ میں چلے جائیں تو میرے بھائیوں کیا خیال ہے, 8-10 ہزار تو وہ لگا کے آئیں گے. اور 10 ہزار کا راشن اگر آپ گھر میں ڈلوائیں, سارا مہینہ نہیں آج کل بھی ختم ہوتا. سادہ زندگی بنائیں میرے بھائیوں. وہ پنجیریاں, وہ تلی کے لڈو, وہ سارے نظام بچے کھاتے تھے, مرنڈے کھاتے تھے گھر میں بنا بنا کے. آج میرے بھائیوں وہ کیا لیتے ہیں؟ کیمیکلز. سارا رنگ, اور رنگ کینسر کر رہا ہے. پاکستان میں تو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. جتنی چیزوں میں کلر ڈالا جاتا ہے, یہ ببلز کے اندر, یہ گمیز کے اندر, ان ساروں کے اندر میرے بھائیوں فوڈ کلر ہوتا ہے. پتہ نہیں اس کی کیا کوالٹی ہے. زیادہ دیر تک آپ کھائیں گے آپ کو کینسر, کارسینوما کاز کرے گا. اس کے اندر ایسپرٹیم ہے, ایسپرٹیم سکرین ہوتی ہے, یہ کینسر کاز کرتی ہے. جگر کی بیماریاں آ رہی ہیں. سادگی کو ہم نے چھوڑا, تباہی اپنی کی. وہ سادہ چیزوں کے اوپر ہم بچوں کو لگائیں. روٹی کے اندر اچار رکھ کے باپ دادا اگر لسی کے ساتھ کھاتے تھے, میں نے اپنے دادا جی کو آم اور خربوزے کے ساتھ اور پیاز کے ساتھ روٹی کھاتے دیکھا. اور یہ نہیں کہ سالن نہیں ہوتا تھا, اور نہیں بھائی میرے لیے خربوزہ لے اور روٹی لے, ان کا شوق تھا. یہ آج میرے بھائیوں جب تک ہمارے سامنے یہ سارے لوازمات نہ ہو, اور یہ کیچپ سارے کا سارے کیمیکلز ہیں. یہاں پر ایک نا بلو بینڈ کے نام سے ایک مارجرین, بڑے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں, چل رہی ہے. مارجرین ہوتی کیا ہے, یہ آج مارجرین کا بھی سن لیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور میں آپ نے بچنا کیسے ہے. مارجرین کیا ہے؟ یہ مکھن نہیں ہے. اس ڈبی کے اوپر اب حکومت نے لکھوایا ہے, خبردار یہ مکھن نہیں ہے. مارجرین مکھن نہیں ہے. مارجرین کیا ہے؟ ہائیڈروجنیٹڈ فیٹ. یہ چربیاں ہوتی ہیں, چربیاں جو آپ کے جسم کے ٹمپریچر پر پگھلتی نہیں ہیں, یعنی سوائے بیماری کے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ میرے بھائیوں تھوڑا سا دیسی گھی چوپڑ لیں, اوپر کچھ زیتون ہی لگا لیں, مارجرین کھائے گا. مکھن لگا لیں اوپر. مارجرین تباہی ہے, تباہی. اور بچوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. یہ لانگ ٹرم جو بچہ کھاتا ہے پھر اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے اندر کیمیکل ہے. مارجرین چل رہی ہے اور کروڑوں کا وہ بھائی بزنس کما رہے ہیں. مکھن کھاتا ہی کوئی نہیں. تو بات یہ ہے اپنے آپ کو سادگی میں لائیں. یعنی مہنگائی ہوئی ہے نا, مہنگائی میں ہم, مجھے یقین ہے 10-12-15 ہزار روپیہ مہینہ ہم صرف ان چیزوں کے اوپر اگر بند کر کے کٹ لگا کے ہم سادہ زندگی کی طرف آ جائیں, ہمارا ویسے ہی گزارا ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ رب العزت ہم سب کو سودی نظام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سادگی والا نبوی نظام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد. محترم بھائیو, اللہ رب العزت نے ہمیں جو ذمہ داریاں دی ہیں ان میں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں, وہ امت ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بلغوا عنی ولو آیہ.
ایک آیت کا بھی تمہیں پتہ ہے نا آگے پہنچاؤ، ایک آیت کا بھی تمہیں پتہ ہے تو آگے پہنچاؤ۔ پچھلے دنوں یہاں ڈی پی او کے دفتر میں جانے کا موقع ملا، تو وہاں کوئی میٹنگ تھی، اس میں سب پارٹیز کو، جماعتوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں وہاں پر سیاستدان بھی، تاجران بھی، سارے لوگ موجود تھے، یہی امن و امان، امن و امان۔ تو امن کمیٹی کا میں ممبر ہوں، میں بھی گیا۔ تو اس نے کہا جی یہاں کچھ آپ تھوڑی سی نصیحت کریں۔ میں نے کہا بھائی ان کو نصیحت کریں ہم قرآن اور حدیث کی آیات پڑھ کے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے اپنی رائے دی ہے۔ تو ہم نے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمران یا جو بڑا طبقہ ہوتا ہے، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، ان کے اوپر جو وعیدیں ہیں نا کہ جو ظلم کرے گا یا جبر کرے گا یا زیادتیاں کرے گا اور اس کے ساتھ پھر کیا ماجرا ہوگا، وہ بیان کیا۔ ایک حدیث اس میں نے بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو تمہارے حاکم ہوں گے نا، چھوٹے یا بڑے لیول کے حاکم، اس کی ظاہر کیٹیگریز ہیں، ضلع کا حاکم، پھر آگے، تو ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے گا۔ یعنی وہ مجرم ہے یا نہیں وہ تو بعد کا معاملہ ہے، لیکن جب لایا جائے گا تو زنجیروں میں جکڑ کے لایا جائے گا۔ اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوا تو زنجیریں کھول دی جائیں گی، ورنہ اسی طرح بندے بندے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ یقین کریں کہ یہ جتنے تھے نا، ظاہر ہے آخر مسلمان تو ہیں ہی، تو میرے بھائیوں ایسے دیکھنا شروع ہو گئے۔ اور میں نے کہا یار چلو دستک تو دو، ہو سکتا ہے دل تو میرے اللہ نے پھیرنا ہے، ہم تو اس کے ذمہ دار ہی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی کا دل پھیر جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری سیاست سوائے یہ جو مروجہ سیاست ہے، گالی گلوچ، گندگی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں قتل و قتال عام ہے، وہ 33 چک کا واقعہ آپ نے دیکھا ہے، پہلے بیچارے راہگیر کو بھی مار دیا، شہید کر دیا، 2-3 اس کے قتل ہوئے، پھر 2-3 اب انہوں نے قتل کر دیے۔ زمانہ جاہلیت میں یہی تھا نا، حالانکہ یہ دونوں مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، بلکہ رشتہ دار بھی ہیں، شاید ایک ہی برادری خاندان ہے۔ اچھا وجہ کیا بنی؟ گلی اونچی کرنی ہے، وہ کہتا نہیں نیچی کرنی ہے، یہاں سے پانی جائے گا، یعنی جہالت کی انتہا۔ وہ کتنی قیمتی جانیں ہیں جو ضائع ہو گئی اس گلی کے پیچھے۔ اچھا گلی پھر ادھر کی ادھر۔ یہ ہمارا ایک رویہ ہے، اس رویے کی مذمت کی سخت ضرورت ہے، عدم برداشت کی سخت۔ میں نے اس پر پورا خطبہ پڑھایا تھا کہ سگے بھائی کی طرف اسلحہ سے اشارہ کرنا بھی حرام ہے، اور یہاں قتل ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اب وہ 6 مہینے بعد پھر ان کے کو مار دے گا۔ وہ کہتے تھے نا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، فضول چیزوں کے اوپر یہ جھگڑے ہیں۔ ان سب کا خاتمہ کب ممکن ہے؟ جب ہم قرآن و سنت کی طرف آ جائیں، اللہ کی شریعت کے تابع آ جائیں۔ سب نے شریعت، میرے بھائیوں شریعت شریعت کے نعرے لگائے، لیکن شریعت قائم کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بنیادی طور کے اوپر ہم شریعت کو اپنے جسموں پر قائم کرنے کو تیار نہیں تھے، اپنے بیوی بچوں پر قائم کرنے کو تیار نہیں تھے، شریعت کے مطابق اپنی شادی غمی کرنے کو ہم تیار نہیں تھے، جس وجہ سے شریعت میرے محترم بھائیوں نہیں آئی۔ 2018 میں جب الیکشن ہوا نا، تو حافظ صاحب نے کہا جی آپ بھی کھڑے ہوں۔ اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوتا کیا نظام ہے، یہاں تو ساری بدماشیاں اور وہ سارے سسٹم ہیں۔ جب MNA کی وہ ہم گئے مختلف جگہوں پہ پروگرام کرنے کے لیے، تو ہیلا کے اندر میرا ایک پروگرام رکھا انہوں نے، ظاہر ہمارا وہ تھا کہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ اچھا جب میں نے اس کے اوپر درس دیا قرآنی آیات اور احادیث پڑھ کے 15-20 منٹ، اس کے بعد وہاں ایک چودھری صاحب تھے، بزرگ تھے ماشاءاللہ، داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی، میرے پاس آئے، مینوں آ کے کہندے نے ڈاکٹر صاحب گلاں تسی بالکل ٹھیک کیتیاں نے، ووٹ تے تسی منگے ہی کوئی نہیں تے اعلان نہیں تسی کیتے ہوئے، تسی ایتھے کی کرو گے؟ میں کہا جی اعلان وہ کرتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کرنا کرانا تو ہوتا کچھ نہیں۔ ہم جو ہمارے پاس تھا آپ کی فکر کو بدلنا، وہ ہم نے پیش کر دیا کہ آپ کی فکر بدلے، ذہن بدلے، آپ دین والے اور دین والوں کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں
تو پھر سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے وہی مروجہ نظام اور برادری ازم اسی کو فالو کر کے انہی چوروں کو، ڈاکوؤں کو، زانیوں کو، بدکاروں کو، سود خوروں کو، قتل کروانے والوں کو، قبضہ گروپوں کو اگر آپ نے نامینیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کبھی اس مصیبت سے بچ نہیں سکتے، کبھی آپ اس مصیبت سے بچ نہیں سکتے۔ دین ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمزور لوگ اور کم لوگ تھے، ہمیشہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منہج کے اوپر ہونے کی وجہ سے فتح عطا کی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ اب بھی جماعت نے جس طرح پہلے نظام تھا مرکزی مسلم لیگ کا اب اعلان ہوا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ملی مسلم لیگ کے تحت ہم نے الیکشن لڑے، ساری دنیا نے کہا ملی مسلم لیگ کو رجسٹر نہیں کرنا۔ تو یار ہمارے سے تمہیں کیا ڈر ہے؟ ملی مسلم لیگ کو رجسٹر نہیں ہونے دیا گیا۔ پھر مرکزی مسلم لیگ جو کہ رجسٹرڈ تھی، وہ ہمارے اپنے ساتھی ہیں، سپریم کورٹ کے وہ وکیل ہیں ڈاکٹر خالد سندھو صاحب، چودھری خالد سندھو صاحب، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا سمجھدار الحمدللہ۔ اور الامہ فورم جو ہے نا، آپ کو شاید نہیں پتا، سپریم کورٹ کے اندر وکلاء، دین والے وکلاء کا ایک فورم ہے الامہ فورم، اس کے اندر بھی یہ رہے مثلا بیت المقدس کے لیے اور دینی کازز کے لیے الحمدللہ ہمیشہ آواز اٹھانے والے، انہوں نے پھر مرکزی مسلم لیگ رجسٹرڈ کروائی، جو جماعت کا اب پلیٹ فارم بنا، اور اس میں پھر حافظ صاحب نے وہی کہا کہ یار بات یہ ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں کہ بننا ہے یا نہیں بننا یا کیا ہے، ہم اپنا نظریہ قرآن و سنت کی دعوت ان کے نظام کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ پیش بھی کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی دعوت کھڑی کریں گے تاکہ لوگوں کو سیاست میں اصلاح کرنے کی توفیق مل جائے۔ سیاست میں اصلاح بھی تو کرنی ہے کہ نہیں؟ اچھا ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو آج کل معاشرہ سارا ہے ہی سیاسی، ڈیرے داری کا گندا نظام اور کلچر، نماز روزے کی فکر کوئی نہیں۔ میں کئی جنازے پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، آپ کے یہ بڑے بڑے میرے بھائیوں سیاسی اکثر یہ وضو ہی نہیں کرتے۔ میں نے ایک دفعہ میں نے کہا یہ جو بندہ وضو کیے بغیر نماز جنازہ پڑھتا ہے اس کو ثواب تو درکنار ہے، وہ لعنتیں لے کر جائے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ نماز جنازہ کو بغیر وضو کے پڑھنا، اور یہ عام پریکٹس ہے سیاسیوں کی، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جا کے صرف اور صرف اپنا چہرہ دکھانا ہے ووٹ لینے کے لیے، اور ان کے یہ مقصد کو نہیں ہوتا کہ یہ بابا بخشا جائے یا اس کو کوئی جنت مل جائے، دے ڈونٹ کیئر، انہیں کوئی کیئر نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ بھائی قاری صاحب، قاری یاسر صاحب جو ہمارے شہر کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے مجھے ابھی یہ دیا ہے، یہ ممبرشپ فارم ہے، اور اس کے میرے بھائیوں جو نقطے لکھے ہوئے ہیں، اس نقطوں میں سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ ملکی سیاست کو بد اخلاقی، بے حیائی، کرپشن، لوٹ مار اور ذاتی مفادات سے پاک کر کے اسلام کے سنہری اصولوں، عدل و انصاف اور خدمت خلق کی راہ پر گامزن کرنا، قرآن و سنت کی بالادستی، صوم و صلات کی پابندی، کشمیر کی آزادی، آبی وسائل کی دستیابی، اور آگے وہ سارا میرے بھائیوں جو منشور ہے۔ ہمارے منشور میں پھر وہی نظریہ پاکستان اور قرآن و سنت کی میرے بھائیوں بالادستی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی منشور نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو چلے گا وہ قرآن و سنت اور نظریہ پاکستان کی دعوت کے ساتھ کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک دعوت ہے اصلاح کی، ہماری جنت کی، اور باقی رہ گیا مسئلہ ووٹ ملنا نہ ملنا، وہ اللہ کے اختیار میں، ہمارا کام ہے لوگوں کو دعوت اور اصلاح کا نظام رکھنا۔ تو یہ ممبرشپ فارم موجود ہے جی انشاءاللہ، یاسر صاحب، قاری یاسر صاحب ادھر موجود ہوں گے، احباب کو، نوجوانوں کو ضرور اس میں آنا چاہیے، اور آ کر انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم دنیا کے اخلاق اور کردار کی اصلاح کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ سیاسی رویوں کی بھی اصلاح کریں۔ باقی اس پر میں تفصیلی خطبہ بھی کبھی دوں گا، اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے بھائی یہاں پر موجود ہیں، آفتاب خان صاحب، ان کے والدہ محترمہ کا انتقال ہوا چند دن پہلے، تو انشاءاللہ ہم ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے سود، ہر قسم کی بری معیشت، ہر قسم کی بے حیائی، فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے، اور سارے دعا کریں اللہ رب العزت پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، پاکستان کو داخلی اور خارجی محاذوں پر یا اللہ کامیاب کر دے، یا رب العالمین ہمیں کوئی نیک اور صالح حکمران عطا فرما، یا اللہ ہمارے سیاسیوں کو، فوجیوں کو، سب کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اس ملک عزیز کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔